خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایرے غیر نتو خیرے سے موالیوں سے تو پروردگار عالم مخاطبی کوئی نہیں، ان سے پروردگار عالم مخاطب ہو رہا ہے جو اللہ پاک اپنے بندے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بندے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان سے مخاطب ہونے کے لیے شرط لگا دی یا ایھا الذین آمنو، اور ایمان والے کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ڈرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ڈر ڈر کے قدم رکھنے والے۔ الہ العالمین، ڈر ڈر کے قدم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زبان کے بول میں، آنکھ کے دیکھنے میں، کان کے سننے میں، دماغ کے سوچنے میں، اور ڈر ڈر کے قدم رکھیو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ادا غلط تیرے دربار میں، میرے دربار میں تیری پہنچ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے گناہوں، تیرے رحمتوں، تیرے عملوں پر، تیری نیکیوں پر میں قلم پھیرنے میں دیر نہیں کروں گا، اور تجھے ایسا تنہا چھوڑ دوں گا، تجھے منہ لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہر ایک اینکر نے میرے عزیزوں، ہر ایک میڈیا نے، ہر ایک چینل نے اپنا چینل چمکانے کے لیے کیا کیا نہیں کہا، کتنی خباستیں نہیں بکی۔ عدالتیں موجود ہیں میرے عزیزوں، صدا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، جج قلم چلانے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تجھے مجھے کیا پڑی؟ آپ نے میں نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا کوئی نہیں، سنی سنائی بات کا آپ نے میں نے اعلان کر دیا۔ میرے عزیزوں سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، ایک آدمی عیب دار ہو، اس کے اندر وہ عیب موجود ہو، اس کے عیب کو دیکھ کر دوسرا آدمی تیسرے کے پاس جا کے اس کے عیب کو بیان کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا او لوگو، زنا کرے گا، منہ کالا کرے گا، رو کے خدا کو دکھائے گا، خدا معاف کر دے گا۔ اگر کسی کی غیبت کرے گا، جب تک غیبت کرنے والے سے معافی نہ مانگی تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، کسی کا وکیل بن کے آپ حضرات کے سامنے نہیں بیٹھا۔ میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کس گھر کے اندر غیبت کا جنازہ، غیبت نہیں ہو رہی؟ کس گھر کے اندر پیار و محبت کا جنازہ نہیں نکل رہا؟ اللہ اکبر! نئے نویلے جوڑے کو توڑوانے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے، بیوی کو شوہر کی غیبتیں اور شوہر کو بیوی کی غیبتیں۔ حدیث پاک میں آیا، علماء کرام اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، فرمایا او لوگوں، جو مرد کو عورت کی باتیں بتلاوے گا، عورت کو مرد کی باتیں بتلاوے گا، اس کے ناسور پھونکنے سے، اس کے غلط پھونکنے سے، اگر ان دونوں کے درمیان اگر جھگڑا پیدا ہو گیا تو میاں بیوی کی زبان درازی کو دیکھ کے خدا کا عرش بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو، ماچس کی تیلی لگا دو، اتنی آگ نہیں جلے گی جتنا زبان کے بول سے آگ لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، سانپ کے ڈسنے سے اتنا زہر نہیں پھیلتا جتنا زبان کے غیبت کرنے سے زہر پھیل جاتا ہے۔ میرے سمیت سارے الحمدللہ حاجی نمازی بیٹھے ہو، تسبیح ہر ایک کی جیب میں نظر آوے گی۔ اب تو جیب تو دور کی بات ہے، ٹک ٹک کرنے والی تسبیح ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، نماز کا نشان ماتھے پہ پڑا ہوا ہے، سجدے کا نشان پڑا ہوا ہے، سنت رسول بھی چہرے پہ سجی ہوئی ہے، جہاد کے لیے چندہ بھی دیتا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، چار بچوں کا حافظوں کا باپ ہے، اللہ اکبر، عالمہ بچیوں کی ماں ہے۔ شیطان لگڑا کیسے دیتا ہے؟ کہتا ہے اسے میں کیسے بساؤں پھسلاؤں، اسے میں سے پٹری سے کیسے اتاروں، اس کی نیکیوں کو میں کیسے ضائع کروں۔ سینما گھر میں اسے نہیں لے کے جا سکتا، تھیٹر میں اسے نہیں لے کے جا سکتا، چائے والے اڈے پہ جا اتنی بڑی سکرین پہ فلم چل رہی ہے، اسے نہیں لے کے جا سکتا۔ جماعت کے اندر وقت لگانے والا، تہجد کے وقت آ کے خدا کے گھر کو کھول کے جھاڑو دینے والا، بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے والا، ان کو میں کیسے نیکیوں سے دور کر دوں، ان کو میں کیسے
نیکیوں ان کی چھین کے لے جاؤ تو میرے عزیزو یہ آ کے حملہ کرے گا. کیسے؟ مسجد کی پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے, سنتیں پڑھ کے 100 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیا, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کر لی. یقین جانو اتنی دیر کے اندر مسجد کے امام صاحب آ گئے اور امام صاحب نے آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا صفے بناؤ. تو نے امام صاحب کو اوپر سے نیچے دیکھا, پگڑی ٹیڑھی ہے کہ سیدھی, شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے کہ نیچی. اگر ایک امام صاحب کا عیب نظر آ گیا تو دل میں لے کے کھڑا ہوا اللہ اکبر کہے گا دیکھو جی میں تو ان پڑھ ہوں, صرف میں اللہ کے راستے میں گیا, میں ان پڑھ ہوں, میں نے تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا, میں تو ان پڑھ ہوں, میں تو مسجد میں مدرسے کی 5000 کی رسی کٹاتا ہوں, میں ان پڑھ ہو کر سنت کے مطابق چلتا ہوں. ہمارے امام صاحب کی شلوار نیچی ہے. خدا پاک کی قسم ہے عرش والے نے فرشتے کو تیرے پاس کھڑا کر دیا اور کہا تو نے دوسرے کی غیبت کو دیکھ کر, تو نے دوسرے کے عیب کو دیکھ کے دل کے اندر گندا خیال لایا, نماز پڑھ یا نہ پڑھ, نہیں پڑھے گا گناہگار لکھوں گا, پڑھے گا تو سجدہ تیرے منہ کے اوپر مار دوں گا. ماشاءاللہ. فجر کی نماز پڑھ کر, اشراق پڑھ کر, سورہ یاسین شریف پڑھ کر, میرے عزیز و قبرستان میں حاضری دے کر دہی کی تھیلی ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز و دہی والے کو دیکھا, پتا تھا اس کی آنکھوں میں گیڈ چپڑ نظر آ رہے ہیں, پتا تھا اس نے منہ نہیں دھویا, پتا تھا بالوں میں تیل نہیں لگایا, پتا اس کے سر کے بال بکھرے پڑے ہیں. میرے عزیزو اپنی نماز کے مصلی کو, اپنے ہاتھ کی تسبیح کو دکھا کر دہی لی اور کہا یار نماز بھی کدے پڑھ لیا کر, اگر تو نے اصلاح کے پہلو میں یہ بات کہی پھر تو تجھے اجر ملے گا, اگر تو نے تنزیہ طور پہ گئی رب کعبہ کی قسم گھر کی چوکٹ بعد میں پار کرے گا, نماز کا ثواب باری چھوڑ کے چلا جائے گا. ہاں کسی کو دیکھ کے دل کے اندر خیال لے آ گیا اور کسی کو دیکھ کے کہا دیکھا آج حاجی نمازی بن گیا. اللہ اکبر. اس کا خاندان ہی ایسا ہے, نہ تو اس کے خاندان والا, نہ آپس کے اندر رشتہ داریاں انہوں نے کی ہیں, تجھے اس کا پتہ نہیں, اس کا تجھے پتہ نہیں. کس نے بتایا؟ 4 دن پہلے مہمان آئے تھے, بیکری پہ بسکٹ لینے گیا تھا. اللہ اکبر. ایک بچہ آدھا پاؤ کیک لے رہا تھا. اللہ اکبر. اس نے گاہک کو دکاندار نے کہا, انہوں نے کہا پیونوں بھی کدے سمجھایا کر, انہوں کہ گناہ دے کم چھڑ دے. تو نے یہ لفظ سنا, اس کو جھولی در جھولی پہنچانا شروع کر دیا. یقین جانو تیری مثال اس مکھی کی ہے, ایک شہد کی مکھی ہے, ایک دوسری مکھی ہے شہد کی مکھی. میرے عزیزو اللہ اکبر. اس جگہ بیٹھے گی جہاں سے میٹھا رس چوسے گی. اگر کسی پھول سے اس نے کڑوا رس چوس لیا تو اپنے چھتے پر آنے تک کڑوا رس نکل جائے گی اور شہد میرے عزیزو میٹھا رس اس چھتے کے اوپر تھوک کے چلی جائے گی. اللہ اکبر. گندی مکھی کی حالت یہ ہے, ایک گند سے اٹھتی ہے دوسرے گند پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. یہی غیبت کرنے والے کی مثال ہے. ادھر سے بات سنتا ہے دوسری طرف بات جا کے کر دیتا ہے. فرمایا اس کی مثال اس مکھی کی ہے جو ہر وقت گند کے اوپر بیٹھتی ہے. ہاں میرے عزیزو غیبت اور بہتان کیا ہے, نمیمہ کیا ہے؟ چھٹا کلمہ پڑھتے ہو اور میرے میں عزیزو چھٹے کلمے کے اندر من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والمعاصی والبہتان کلها واسلمت اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہارے ایمان سے پہلے اللہ پاک کی تم نے بیعت کی, میں نے بھی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. الہ العالمین کفر نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, بہتان بازی نہیں کریں گے, کسی پہ غیبت نہیں لگائیں گے. واسلم تو میں نے ہر چیز کو تسلیم کیا. وَأَقُولُ لَا إِلَهَ میں نے زبان سے اقرار کیا تیرے سوا رب کوئی نہیں, نبی کے علاوہ قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں ہے. جہاں غیبت میرے عزیزو اللہ اکبر کی تو لگتا ہے بیعت ٹوٹ گئی.
اکفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، فرمایا غیبت کر دی، غیبت کرنے والا، حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی وہ دنیا سے چلا گیا یا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر، یا بستی چھوڑ کے چلا گیا یا جام پور شہر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں زنا کیا، اللہ اکبر، بدکاری کر لی، دوسرا گناہ کیا، رو کے دکھاؤ گے پردے میں معاف کر دوں گا، اگر کسی کی چغلی کھا لی، اگر کسی کی غیبت کر دی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اللہ غنی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ الہی وہ تو دنیا سے چلا گیا، الہ العالمین وہ تو فوت ہو گیا، فرمایا او بندہ خبردار، جس کی غیبت کی روزانہ اس کی طرف سے صدقہ کر، جمعے کے دن صدقہ کر، ہفتے اتوار کے دن صدقہ کر، اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں دے، اس کی طرف سے خیرات کر، پھر بھی مالک کی مرضی ہے، قبول کرے تو اس کی مرضی، ورنہ قیامت کے دن غیبت کرنے والا جبڑوں سے پکڑا جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا او لوگو اگر ایک بندے نے غیبت کر دی، ایک بندے نے غیبت کر دی، غیبت ہے کیا؟ میرے اندر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہے، اس عیب کو میرا عیب دیکھ کر، میرا عیب سن کر کسی دوسرے کو جا کے بتلا دیا اور مجھے پتہ لگا، میری غلطی کا اس کو پتہ لگ گیا، میرے دل کو تکلیف ہوئی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر کسی مولوی صاحب کے ہتھے چڑھ گیا، مولوی صاحب نے فرمایا تو نے گناہ کیا، پھر میرے عزیزو جس کی غیبت کی تھی اس کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، غیبت جس کی تھی اس نے کہا جا میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا، فرمایا میرے عزیزو وہ بندہ معاف بھی کر دے گا لیکن غیبت کرنے والا قیامت کے دن سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اگر غیبت کی اور اس نے معاف نہ کیا، جنت میں تو سب سے آخر میں جائے گا لیکن جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ کیا حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہے؟ فرمایا او لوگوں غیبت کرنے والا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں سگائی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہارے میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا او لوگوں مردار بھائی کے گوشت کھانے سے اتنا دل نہیں دکھتا، اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا غیبت کے کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ دکان پر آ کے بیٹھ گئے، بول صحیح چلا رہا ہوں ٹھیک ہے، اس پر گفتگو کر لو، صحیح سمجھ آ رہی، اس پہ بات کر لو میرے بھائی۔ دکان پر آ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، دکان پر آ کے بیٹھ گئے، سائیکل چلاتا ہوا، موٹر سائیکل چلاتا ہوا آ گیا، یار چاہتے پیا، اچھا بھی چاہ منگوا لی، پہلے ٹھنڈا پانی تو منگوا، ٹھنڈا پانی منگوا لیا، سنا اس کا کیا حال ہے، بس پھر لسٹ کھول دی، فیس بک کھول دی، ماں ایسی بہن ایسی، یقین جانو اس فرشتے نے اس کے منہ کی گندی بدبو سے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا اور دوسرے فرشتوں نے نیکی پر قلم پھیرنا شروع کر دیا اور گناہوں والا کھاتا لکھنا شروع کر دیا۔ قیامت کے دن ایک آدمی، حضرت جی اس بات کی تائید کرنا، اگر دو چار لفظ آگے پیچھے ہو جائیں اصلاح فرما دینا، میں تو آپ کا بچہ، آپ کا شاگرد، میں کوئی خطیب بن کے نہیں آیا، میں تو ایک طالب علم بن کے آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال یوں کر کے لایا جائے گا، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک دیکھے گا، کوئی بھی پورے 50 سال میں، کوئی بھی پورے 60 سال میں، کوئی بھی 70 سال میں نیکی کوئی نہیں، رو کے کہے گا این صیامی این صلاتی، میری نمازیں کہاں چلی گئی، میرے سجدے کہاں چلے گئے، میرے رمضان کے روزے کہاں چلے گئے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب کا جاگنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، 10 دن کا اعتکاف کرنا، ایک رمضان مکے میں دوسرا مدینے میں گزارنا، افطاریاں کروانا، اللہ اکبر، سحری کے لیے مسجد میں دیگیں پکوا کے دینا، پوری پوری زکوٰۃ دینا، اپنے رقبے مربے کا پورا پورا عشر ادا کرنا۔ کوئی دروازے پہ آیا کرتا تھا، 54 58 کی میں نے پیالی بھری ہوتی تھی، شام کو خالی ہوا کرتی تھی، این صیامی و صلاتی، میری نمازیں میرے سجدے کہاں چلے گئے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑ کے لاؤ، لایا جائے گا، اس کو پہچانتا تھا، جی اللہ کون ہے، منہ میں انگلی دے گا، یا اللہ
کہا یا اللہ یہ آج اس کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ پروردگار عالم جنت کے راستے پر فرشتے اسے لے جانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں اس کا جب نام آتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ کہتا چھوڑو جی وہ بھی کوئی آدمی ہے، تیری نمازوں کا سجدہ اس کے کھاتے میں اور اس کے گناہوں کا سجدہ تیرے کھاتے میں آ جاتا تھا۔ فرمایا جس کی غیبت کی تھی، جس کی چغلی کی تھی، وہ مرنے سے پہلے سارے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال کے چلا گیا اور تیری نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈلوا کے چلا گیا ہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی دین کا خلاصہ کیا ہے؟ شہادت کی انگلی اور ابہام۔ اپنے انگوٹھے کو آپ نے اس انداز میں کیا، پھر اپنے منہ سے زبان مبارک نکال کے اس کو پکڑا، فرمایا کفا ھذا، اس کو تالا لگا کے رکھیو، یہ زبان ہے جو اس کا بول جڑوا بھی دیتا ہے، یہ زبان کا بول دلوں کو پھڑوا بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5376 حدیثیں کم و بے زبانی یاد کرنے والا، اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف کا ان کے سامنے ذکر ہوا، ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کا کھاتا کھول دیا، قاتل تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا بڑا جابر حکمران تھا، بڑا سخت تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، آپ نے فرمایا بس اب چپ بھی کر جا۔ جب وہ چپ کر گیا آپ نے فرمایا ٹھیک تھا، برا تھا، جتنا برا تھا اتنا برا کہہ، اگر تو نے اس سے زیادہ برا کہا تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جتنا زیادہ برا کہے گا قیامت کے دن اتنا سختی جواب دینا پڑے گا۔ ہاں جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ کون ہے یہ؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اور بھی؟ مولانا ابوبکر عبداللہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، میں پچھلے دنوں صادق آباد میں مرکزی جامع مسجد زین العابدین میں گیا، کہنے لگے مولانا صبح آپ سے ایک مدرسے میں دعا کروانی ہے لیکن بارش تیز سے نکل نہ سکا۔ کہنے لگے مولانا اللہ نے مجھے 1.5 کنال جگہ دی، میں نے مسجد اور مدرسے کا نام مسجد میمونہ رکھ دیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میرے عزیزو مسجد میمونہ، کہنے لگے مولوی صاحب پتہ کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نام پر جگہ خریدوں، مسجد بناؤں، قرآن کا ادارہ بناؤں۔ میرا ایک دوست میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب میں نے رات خواب میں دیکھا، خواب میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہو گئی، اور کہنے لگی جا میرے گھر والے کے امتیوں سے کہہ دینا ہم بھی تمہاری مائیں ہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کرو۔ میرے یارو جہاں پور والو الحمدللہ بڑے متقی پرہیزگار ہو اور بات کے ماننے والے ہو، اللہ تجھے بیٹی دے، نیت کر میں نام میمونہ رکھوں گا، اللہ بیٹی دے نیت کر نام ام سلمہ رکھوں گا، اللہ بیٹی دے نام میں عائشہ رکھوں گا، اللہ بیٹی دے نام میں سودا رکھوں گا، اللہ بیٹی دے نام میں زینب رکھوں گا، اللہ بیٹی دے ماریہ قبطیہ رکھوں گا، اللہ بیٹی دے نام میں حفصہ رکھوں گا، اللہ مجھے بیٹی دے میں میمونہ جویریہ رکھوں گا، اللہ پاک مجھے بیٹی دے میں سودا رکھو۔ یہ خدا پاک کی قسم، او میرے عزیزو میرا نام رکھے گا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے گا، یہ نام تیرے میرے گھر میں بولے جاتے ہیں، عائشہ سلمہ میمونہ رکھا کر، یہ نام نبی کے گھر میں بولے جاتے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے بیٹی عطا فرمائے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی۔ ہاں یہ سن لو، وہ نوجوانوں کی بات کر رہا، بڈھوں کی نہیں بات کر رہا میرے بھائی۔ آؤ جو گھر والے قبرستان بیوی کی قبر پہ جا کے کہہ دیں ایک میمونہ ہو رہا جو ہے۔ اللہ اکبر، نیت کرو اللہ پوتی عطا فرمائے، نام رکھوں گا، نبی کی گھر والیوں کے نام پہ نام رکھوں گا۔ کرتے ہو نیت میرے سارے میرے عزیزو؟ ہاں
خدائے پاک کی قسم اس وقت موجودہ دور کے اندر ضرورت ہماری ذمہ داری دین اور ہماری ذمہ داری موجودہ دور کے اندر کیا ہے؟ یہی تو ذمہ داری ہے جب میرے عزیزوں ان ہستیوں پر انگلی کا تنقید کا نشانہ بنا کر انگلی اٹھائی جائے تو انگلی توڑنے کے بجائے ان کے ناموں کو اتنی عزت دے دو کہ جلنے والے کا خود منہ کالا ہو جائے۔ ایک ڈگر پر سارے تنقید برائے تنقید یعنی جگر اکابرین کا میں نام لے رہا ہوں، خدائے پاک کی قسم مسلک بھی سمجھاتے تھے، صحابہ کی محبت بھی سمجھاتے تھے، تنقید کا جواب اصلاح سے دے دیا کرتے تھے، اور ان پہ بات فٹ آیا کرتی تھی، سانپ بھی مر جایا کرتا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، مذہب اسلام، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آج یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اسٹیج ان کے ہوتے ہیں، منہ ان کے ہوتے ہیں، اور تذکرہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کا ہوتا ہے تو ان کے مجمع سے رحمت اللہ علیہ کی آواز آ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب سنو، آج سے میرے عزیزو 15 سال پہلے یا 1400 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب مدرسے پر فائرنگ کی گئی تھی، میں نام نہیں لیتا، اور اتنی معصوم ننھی اسلام کی مجاہدہ قرآن کی کاریہ کو میرے عزیزو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا، کربلا کے شہیدوں کی یاد کو تازہ کیا گیا تھا۔ اس وقت نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، یا اسلحہ برآمد ہوتا ہے یا بارود برآمد ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سارے اکابرین بیٹھے ہیں، بلکہ جن مدرسوں میں تالے لگے تھے دروازوں کے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں دروازے کھول دیے اور کہا دن کے اجالے میں آؤ، رات کے اندھیرے میں آؤ، یا تمہیں چھری چاقو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، چہرے دیکھو تو خدا کا قرآن ملے گا، ان کے سینے کو دیکھو تو مصطفیٰ کا فرمان ملے گا۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو دوسرا حملہ یہ ہوا، اللہ اکبر، مدارس دینیاں بند کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ اکبر، بند کرنے والے بند ہو گئے اور قبر کے کوٹھے میں جا کے بند ہو گئے۔ وہی میرے عزیزو اللہ نے ملک پاکستان کے اندر ان کے گندے وجود کو برداشت نہ کیا۔ بھونکتے ہو قرآن کے خادموں پر، بھونکتے ہو نبی کے وارثوں پر، ان کو تم سمجھتے ہو کہ لا وارثہ سمجھو، اوے لوگوں ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان سے مصافحہ کر لو، ان سے ہاتھ ملا لو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، ان کے ساتھ میرے عزیزوں کچھ پڑھ لو یا لکھ لو۔ عرش والا کہتا ہے نمازی آدمی کو 1 جنت ملے گی، علماء اکرام کا ساتھ دینے والے کو 2 جنت کے اللہ باغ عطا فرمائے گا۔ اور جب ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ جنت میں 2 باغ دے رہا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دین اسلام کی سربلندی کا پرچم بلند کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے گا اللہ اسے کیا دے گا۔ یہ پڑھو مدرسہ فیض القرآن، کون یہاں پڑھنے آیا؟ نہ تمہیں اس کے باپ کا پتہ نہ دادے کا پتہ، جن سے پڑھ رہا ہے نہ اس کے باپ کا پتہ نہ دادے کا پتہ، جو معاونین ہے نہ باپ کا پتہ نہ دادے کا پتہ، مل کیا رہا ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے میرے عزیزوں سیر و تفریح کے لیے ذرا باہر نکلے، آپ کے وزراء خدماء ساتھ تھے، کیا دیکھتے ہیں دور 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 خیموں کے اندر مدھم مدھم لائٹیں جلی ہوئی ہیں، اور مدھم میرے عزیزوں خیمے بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں، کچھ غیر مسلموں کے ہیں، اور دیکھا ایک ایک خیمے کے پاس اس خیمے پر ایک ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ سلطان کی نظر پڑی، آپ نے اپنے
اپنے وزیر سے فرمایا جا دیکھ کے کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. دوڑتا ہوا آیا کہ اللہ اکبر، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، حاکم وقت، تجھے پتہ کوئی نہیں وہ جو بچہ کھڑا ہے مدرسے کا طالب علم ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، مدرسے میں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے کیا کروں، وزراء کے گھر میں دیے جل رہے ہیں، امراء کے گھر میں، مشیروں کے گھر میں، خادموں کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، قرآن والے ادارے میں حاکم وقت کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے. سلطان میرے عزیزو اپنی سواری پہ بیٹھا بیٹھا رونے لگ گیا. اپنے وزیر کو کہا جلدی میرے ساتھ میرے گھر آ. جو شاہی محل کا سب سے قیمتی قندیل تھی، قیمتی دیا تھا روشنی والا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا جا قرآن والوں کو ہاتھ باندھ کے دیا اور کہنا خدا کے واسطے معاف کر دو. محمود غزنوی کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گرے بان نہ پکڑنا. میرے عزیزو آج کھلم کھلا دو ٹوک بات کر کے جاتا ہوں، ان قرآن والوں پر انگلی نہ اٹھانا. اللہ کی قسم چلو یقین نہیں آتا، چلو میرے عزیزو چلو مفتی محمد زرولی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. کہنے لگے ایک شاگرد کو میرے پاس لایا گیا اور اس شاگرد کو لا کر کہا حضرت بڑا شرارتی ہے کہ میں نے ڈنڈے 3-4 مار دیے. شاگرد کمرے سے باہر چلا گیا. اللہ کی قسم میرا ہاتھ ہی شل ہو گیا. مجھے ہسپتال ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب نے ایکس رے وغیرہ کیے، چیک اپ کر کے کہنے لگا حضرت مذاق کرتے ہو، آپ کہتے ہو اچانک ہاتھ شل ہوا، مجھے تو لگتا ہے پیدائشی آپ ہاتھ سے معذور ہو. کہنے لگے نہیں 2 گھنٹے پہلے چل رہا تھا. مفتی صاحب کو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرا تجربہ، میرا علم، میری سائنس کہتی ہے ماں کے پیٹ سے ہی تیرا ہاتھ شل تھا. مفتی زرولی کہنے لگے ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھ کے میں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا. میں نے کہا مفتی زرولی شکر کر تیرا وجود شل نہیں ہوا، ہاتھ پر اللہ نے بچت کر دی، تو قرآن والے نبی کے مہمان کو مار کے آیا ہے. کہنے لگے میں واپس مدرسے میں گیا اور اس طالب علم کو مارا تھا، اس کو کمرے میں بلا کے دروازہ بند کیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دے، نبی کے مہمان پر اور میرے پیاروں انگلی نہ اٹھایا کرو. یہ گھر چھوڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، اپنا بستر، اپنا سکون، اپنے فریج کا ٹھنڈا پانی چھوڑ کر یہ وضو خانے کی ٹوٹیوں پہ کھارا پانی پیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے بچہ گھر میں ایئر کولر کے آگے لیٹے، اے سی کے آگے لیٹے، ماں 4 دفعہ اٹھ کے چادر اتارتی ہے، چادر بدلاتی ہے. یہ قرآن والا سردی کے موسم میں پھٹی ہوئی رضائی سے ٹانگیں باہر نکال کے پڑا ہے. اسے سردی کیوں نہیں لگتی؟ عرش والا تو بتا انہیں سردی کیوں نہیں لگتی؟ فرمایا گھر میں تو ماں ہے جو چادر میں چھپاتی ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. جب یہ بچہ سردی کے موسم میں مسجد کی بنی ہوئی چٹائی پہ لیٹ کے تھر تھر کے کانپتا ہے، چادر اس کو ہوش نہیں کہاں پڑی ہے، میں آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہوں جو قرآن کے وارث کو اپنے پروں کے اندر لپیٹ لیتا ہے. اسے کیا سردی لگنی، اسے کیا گرمی لگنی؟ او لوگوں، اور میرے پیاروں، خدا کے واسطے جہاں مدرسے کا گلہ دیکھا کرو یوں سمجھ کر زکوٰۃ ہے، یوں سمجھ کر عطیات ہے، یوں سمجھ کر خیرات ہے، نہ دیا کرو، بلکہ وہ نوٹ جیب میں سے نکال جو سارے پیسوں میں سب سے نیا نوٹ ہو، بوسہ دے کے پھر گلے میں ڈال. خدا تیرا شکر ہے یہ نبی کے مہمانوں کے لیے جا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، کہنے لگے معاف کر دو، کل سے میرے محل کے اندر روشنی چراغ آباد میں ہوگا، پہلے قرآن والوں تمہارے ادارے میں چراغ ہوگا. میرے عزیزو وہ قندیل، وہ لالٹین، وہ چراغ میرے عزیزو طالب علم اٹھا کے مدرسے میں لائے اور بیچ ویڑے میں چراغ رکھ دیا. 4 چفیرے قرآن کے طالب علم بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے، جھوم جھوم کے پڑھنے لگ گئے، روشنی سے فائدہ لے کے پڑھنے لگ گئے. ایک نوجوان، ایک شخص وہاں سے گزرا، کہنے لگا میاں تھوڑی دیر پہلے تو اندھیرا تھا، اب یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر. بچوں نے پڑھتے پڑھتے یوں ہاتھ ہلایا اور کہا اللہ بھلا کرے سلطان محمود غزنوی کا، اس نے یہ چراغ دے دیا تاکہ صبح سبق سنائیں گے، استاد کی مار سے بچیں گے. وہ آدمی بھی بڑا سیانا تھا، کہنے لگا اس نے تو تمہیں چراغ دے دیا، اندھیرے سے اجالے میں لانے کا ذریعہ بن گیا، تم نے بھی اس کے لیے کچھ کیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں کیا. قرآن کے طالب علموں سے کہا
کہا جلدی کرو ذرا جھولی پھیلاؤ، جلدی کرو ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ قرآن کے طالب علموں نے ہاتھ اٹھائے، وہ کہنے لگا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ کیا دعا کرے گا؟ اللہ جس نے مدرسے کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا، ایک مٹی کا چراغ اللہ قرآن کے لیے دے دیا، اللہ اسے آج ہی رات اپنے نبی کی زیارت کروا دے۔ طالب علموں نے کہا آمین آمین۔ ادھر سنو، سلطان محمود غزنوی بڑا مسکراتا نظر آتا ہے، جسم سے خوشبو کے حلے نظر آتے ہیں۔ میاں کیا ہوا؟ کراڑوں پر، ہندوؤں پر، کون سی قوم پر تجھے فتح ملی؟ کہنے لگے آج فتح سے زیادہ مجھے خوشخبری ملی، خوشی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ریاض الجنہ میں بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ ایک نوجوان کی شکل میں آ کے کھڑے ہو گئے، حسین چہرہ، سرمگین آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغى واللیل اذا سجا والضحى واللیل اذا سجا۔ ایسی حسین چہرے والی شخصیت آئی، میں نے کہا کون ہے؟ کہ پہچانتا نہیں، محمد الرسول اللہ۔ فرمایا سلطان ذرا کھڑا ہو جا۔ کہ اللہ کے نبی مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ فرمایا آج میرا جی چاہتا ہے میں تجھے گلے سے بھی لگاؤں اور تیرے ماتھے کا بوسہ لوں۔ کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا کامنا کلال کا یہ کوجا کملا بال، کہ اللہ کا نبی کہا میں ادنا سا انسان۔ فرمایا اٹھ جا، تجھے قرآن کے طالب علموں کی دعا لگ گئی۔ اللہ اکبر، یہ کمال، یہ زیارت مجھے کیسے ملی؟ کہ وہ بچے جن کو تجھے چراغ دیا تھا اور چراغ دے کے ان بچوں نے اس کی روشنی میں کہا تھا اللہ اس چراغ دینے والے کو اپنے نبی کی زیارت کرا دے، پر میں ان کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ گئی۔ آج تو میرا خواب میں دیدار کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ خدا کے واسطے کسی سے غلطی ہوئی وہ جانے، حکومت جانے، تھانے والے جانے، عدلیہ جانے۔ اور لوگوں آپ کو پتہ ہے یہ ایک ویڈیو اس موبائل پہ، ایک موبائل پہ نہیں آئی، ایک موبائل ایک بٹن دبانے سے 7 ارب موبائلوں کے اوپر چلی گئی۔ کتنا یہود و نصارہ مسلمانوں تمہیں تھوکتا ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے مسلک کو دبایا۔ خدا پاک کی قسم، جس مسلک کی جڑوں کے اندر اللہ اکبر ہزاروں علماء کرام کی قربانیوں کا خون ہو، جہاں میرے عزیزو شیخ الہند تمہیں چکی پیستا نظر آئے، امیر شریعت تمہیں جیل کی کوٹھڑی میں قرآن پڑھتا نظر آئے، رب کعبہ کی قسم جسے عرش والا اٹھا دے کائنات والا اسے دبا نہیں سکتا۔ اور جن سے غلطی ہو گئی وہ بھی توبہ کریں، اس غلطی کو اچھالنے والے بھی توبہ کریں۔ مولانا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے قرآن کا کتنا نقصان، دینی اداروں کا کتنا نقصان۔ ہاں پھر میں عرض کروں، پھر بعد میں کہا مدرسے بند کر دو، پوری سر توڑ کوشش کی گئی، ناکام ہوئے۔ 8 سال ہو گئے، 6 سال مدرسے کی کھالیں بند کر دی۔ کیا قرآن والے بھوکے مر گئے؟ اور چلو ٹھیک ہے گوشت ملتا تھا، دال پر گزارا ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ فیض القرآن والے محلے میں آئے ہوں اور آ کے کہو آج ہمیں مدرسے سے روٹی نہیں ملی، کہاں گیا وہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر۔ کون؟ فرمایا اڈا بیل جامع اسلامیہ میں ابا جان پڑھنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، استاد نے کہا روٹی نہیں ملے گی، قرآن کی بہاریں ملیں گی۔ باپ بھی پھر باپ تھا، کہنے لگا مکھن پروٹھے تو گھر میں کھاتا تھا، قرآن کی دولت یہاں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس کا پڑھے گا قرآن وہی روٹی کا انتظام کرے گا۔ جب رو کے دکھایا استاد محترم نے سر جھکایا، دوست محمد قریشی مدرسے کے دروازے کے باہر آیا، ایک بڑھیا کام لوگوں کے گھروں میں کرنے والی، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا روٹی کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں جو روٹی کھلائے، ابا کوئی نہیں جو گندم لے کے آئے۔ مائی کہنے لگی سامنے والے گھر
گھر میں کام کرتی ہوں اللہ غنی، جب میں کام کرتی ہوں جس کے گھر کے برتن مانجوں، جس کے گھر کی روٹیاں پکاؤ، اللہ غنی وہ مجھے 2 روٹیاں دیتا ہے، ایک کھا لیتی ہوں اور ایک روٹی میرے عزیزوں کھا لیتی ہوں، ایک روٹی بچا کے رکھتی ہوں۔ کہنے لگی ویرا پترا خدا تیرا بھلا کرے، مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا، مجھے اللہ اکبر بیٹا کہنے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا تھا، تجھے ماں مل گئی، مجھے بیٹا مل گیا، آج کے بعد وہ 2 روٹیاں اٹھا کے مدرسے کے آنگن میں لاؤں گی، ایک تو کھایا کرنا، ایک میں کھا لیا کروں گی۔ میرے عزیزوں اس سلسلہ چلتا رہا، جب قرآن پاک کے حافظ بن گئے میرے عزیزوں، جب آخری سبق پڑھا مدرسے کے استاد سے چھٹی لے کر مائی کو خوشخبری دینے آئے، پتہ لگا 4 بندے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک آدمی نے کا پترا جو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ کہتے ہیں پریشانی پریشانی غم ہی غم میں شام تک رہا، جنازہ پڑا، دفن ہوئی، اگلے دن اسی گلی میں آواز لگ رہی تھی، او لوگوں جو طالب علم کو قرآن کی روٹی پکا کے قرآن پہ روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ خواجہ کہتے ہیں میں بھی سنتا سنتا باہر نکلا، میں نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ میں بھی کل اس کے جنازے میں شامل تھا۔ اللہ اکبر، میں بھی جنازے میں شامل تھا، مجھے رات خواب آئی، سبز رنگ کی پوشاک پہنے مسکرا کے کہہ رہی، میں نے کہا اماں یہ اعزاز تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی جو قرآن کے وارث کو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کے صدقے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے عز الجنہ میں بیٹھا ہوا درود پاک پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا وہی اماں جو روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی میرے خواب میں آ گئی۔ میں نے کہا مائی میں کہا تو کہا کہ تیری برکت سے تو اللہ نے یہ اعزاز دیا، فرمایا تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی پروردگار عالم نے جنت الفردوس کا محل میرے نام کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں کچھ دے نہیں سکتے، دینے والوں کو روکو مت۔ ہمارے مدرسے میں الحمدللہ اول تو ایسا گھنونا کام ہوتا کوئی نہیں، کیمرے موجود، ریکی ہو رہی ہے، خدا پاک کی قسم ہے سگا باپ بیٹا پاس پڑھو، بیٹا رات کو جو بھی کچھ کرے باپ کو پتہ نہیں لگتا۔ ہر ادارے کے اندر 2 قاریوں کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے کہ رات کو اٹھ کے پہرا دو، پہرے دار کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے محتمم حضرات کو دیکھا جو رات کو اپنی چرپائی مسجد میں ڈال کے بیٹھے ہوئے، طالب علم قرآن والا سو رہا ہے یا اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ پہلے سازش مدرسے دہشت گرد، کتنے مدرسوں پہ بلڈوزر پھیرے گئے، کتنے مدرسوں پہ بم گرائے گئے، ٹھینگا ملا، پھر اس کے بعد میرے عزیزو دہشت گردی، کتنے اللہ اکبر منبر پر چمکنے والے گرجنے والے زیر زمین چلے گئے۔ ظالم کو کفر کو پھر بھی چین نہ آیا، پھر اٹھا مدرسے کی کھالیں بند کر دو، کھالیں بند کر دو، کر دو۔ اللہ اکبر، اگر قرآن کے ادارے کھالوں سے چلتے تو فیض القرآن کے باہر بھی تالا لگا ہوتا۔ اے ظالمو، پوری دنیا تک میڈیا کے ذریعے آواز آ رہی ہے قرآن کے ادارے کھالوں سے نہیں چلتے بلکہ اللہ کے کرم سے چلتے ہیں۔ پھر میرے عزیزوں تیسرا حلبہ، چوتھا یہ آیا کہ آڈٹ کرواؤ، اپنے کھاتے دکھاؤ۔ ہم نے کہا کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ جو 10 روپے مسجد کے گلے میں ڈال کے گیا میں کہاں سے تلاش کر کے لاؤں؟ میں اسے قالا قالا پڑھاؤں یا میں اس چندے والے کو تلاش کروں؟ اللہ اکبر، یہ لوگوں قرب قیامت ہے کہ دینداروں کا دنیا دار حساب لیں گے، اس سے بڑی قیامت کی نشانی کون سی ہے؟ پھر میرے عزیزوں جب ہر سازش کے اندر دشمن ناکام ہو گیا، انہوں نے مسلمانوں کو مہرہ بنا کر پھر شخصیتی طور پر وقار مجروح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، آئے دل میرے عزیزوں چور کو چوری کرتا دیکھ کر، اس کے جرم کو دیکھ کر دوسرا چور کہتا نہیں 4 دن ٹھہر جا، ابھی بڑا معاملہ گرم ہے۔ یہ کیسی چوری ہے کہ دن میں 4 دفعہ ہو رہی ہے، 5 دفعہ ہو رہی ہے، ہر مدرسے کے اندر ہو رہی ہے، ہر ادارے کے۔ اب بھی نہیں سمجھو گے، اب بھی نہیں سمجھو گے میرے عزیزوں، اس وقت آ گیا دینی مدارس کا
کردار کے ساتھ بھی ساتھ دینا ہے، زبان کے بول کے ساتھ بھی ساتھ دینا ہے، اور اپنے پاک مال کو حلال کر کے اس کے ساتھ بھی ساتھ دینا ہے۔ دام میں، درم میں، سخن میں، ہر معاملے میں دینی مدارس کا ساتھ دو گے۔